السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو رکشا اکیڈمی میں آپ تمام حضرات کا استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں۔ تو چلیے آج میں آپ لوگوں کو 10th کلاس یعنی 10ویں کلاس کے ایک مضمون ہے عالمی حدت، اس کے بارے میں پڑھا رہا ہوں، اس کے کوشچن آنسر حل کرا رہا ہوں۔ آپ لوگ دھیان سے دیکھیں اور ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ چلیے میں شروع کرتا ہوں۔ مضمون کیا ہے؟ ایک مضمون ہے، مضمون جس کا نام ہے عالمی حدت۔ عالمی حدت اس کو انگریزی میں گلوبل وارمنگ کہا جاتا ہے۔ کیا ہے؟ گلوبل وارمنگ کہا جاتا ہے۔ کیا ہے؟ گلوبل وارمنگ۔ عالمی حدت کو کیا کہتا ہے؟ گلوبل وارمنگ۔ سمجھ گئے؟ یہ 10ویں کلاس میں ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ ان سے امتحان میں پوچھا جاتا ہے۔ چلیے اسٹیٹ میں بھی پوچھتا ہے اس سے۔ چلیے میں شروع کرتا ہوں۔ پہلا سوال اس میں آپ کا زمین، پہلا سوال کیا ہے؟ زمین سبھی جانداروں کے لیے مناسب ہے یا غیر مناسب؟ جس زمین پہ ہم رہتے ہیں وہ کیا ہے؟ مناسب ہے یا غیر مناسب ہے؟ زمین کیا ہے؟ دیکھیے سیارہ ہے، سیارہ۔ دیکھیے ایک چیز یہاں دھیان سے دیکھ لیجیے، آپ کو کہیں ملنے والا نہیں ہے، بہت اہم چیز بتانے والے ہیں، دھیان سے دیکھیے گا۔ ایک ہوتا ہے سیارہ، ایک ہوتا ہے ستارہ۔ کیا دونوں میں فرق کیا؟ سیارہ اور ستارہ میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے سیارہ میں اس کو بولتے ہیں جو دوسروں کا چکر لگاتا ہے۔ سیارہ کس کو بولتے ہیں؟ جو دوسروں کا چکر لگاتا ہے۔ سیارہ، یہ سیارہ ہوگا جو دوسروں کا چکر لگاتا ہے۔ اور ستارہ جو ہے دوسروں کا چکر نہیں لگاتا ہے، بس خود اپنی جگہ پہ گھومتا آتا ہے۔ جیسے سورج، سورج کیا ہے؟ اپنے جگہ پہ گھومتا آتا ہے، اپنی جگہ پہ، کیونکہ قرآن میں والشمس تجری، کہ سورج دوڑتا ہے لمستقر، اپنے دھوری پر۔ سورج کے اپنے جگہ پہ گھومتا ہے دھوری کی طرح، جیسے چکی گھومتا ہے۔ لیکن کیا ہے؟ چاند ہو گیا، زمین ہو گیا، یہ ایک دوسرے کے ارد گرد گھومتا ہے، اس لیے کہ سورج کیا آپ کا ستارہ ہو گیا، ستارہ۔ اور سیارہ کیا ہو گیا؟ زمین ہو گیا۔ کیا ہے؟ زمین۔ اب چلیے آگے چلتے ہیں۔ زمین سبھی جانداروں کے لیے مناسب ہے یا غیر مناسب؟ تو جواب یہ زمین سبھی جانداروں کے لیے بہت مناسب ہے، کیونکہ زمین پہ اور پرتھوی پہ آکسیجن نہیں ہے، ہوا نہیں ہے، لیکن زمین پہ سب کچھ ہے، اس لیے کہ زمین سبھی جانداروں کے لیے بہت مناسب ہے۔ سوال نمبر 2 ہے آپ کا، گلوبل وارمنگ کیسا مسئلہ ہے؟ گلوبل وارمنگ کیسا مسئلہ ہے؟ جواب ہے گلوبل وارمنگ ایک سنگین مسئلہ ہے۔ کیا ہے؟ ایک سنگین، سنگین مطلب خطرناک، ڈینجرس۔ کیا ہے؟ خطرناک، خطرناک، خطرناک مسئلہ ہے۔ پھر آگے سوال آپ کا ہے، گلوبل وارمنگ کیا ہے؟ اب اس والے سے کوشچن آتے ہیں گلوبل وارمنگ ہے کیا؟ اس کا جواب ہے گزشتہ 30-40 سالوں سے، گزشتہ نا پاسٹ، گزشتہ بولتے پاسٹ کو، گزرے زمانہ میں 30-40 سالوں سے ہماری زمین کا درجہ حرارت میں ٹمپریچر، گرمی، درجہ رفتہ رفتہ بڑھ رہا ہے۔ اسے ماحولیات کے ماہرین نے گلوبل وارمنگ کا نام دیا۔ سمجھ آئے کہ گزشتہ 30-40 سالوں سے ہماری زمین کا درجہ حرارت یعنی ٹمپریچر رفتہ میں آہستہ آہستہ، کیا ہے؟ آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے۔ اسے ماحولیات کے ماہرین نے گلوبل وارمنگ کا نام دیا ہے۔ سمجھ میں آ گیا گلوبل وارمنگ کیا ہے؟ پھر آگے سوال آپ کا ہے، سوال نمبر 4 ہے، گرین ہاؤس گیس میں کون کون سی گیسز ہیں؟ گرین ہاؤس گیس میں کون کون سی گیسز ہیں؟ جواب میں ہے، دیکھیے گرین ہاؤس گیس میں کاربن ڈائی آکسائڈ، CO2، میتھین، CH4، نائٹرس آکسائڈ اور اوزون وغیرہ ہے۔ یہ سب کیا گرین ہاؤس گیسوں میں شامل ہے۔ یہ یہاں تک ہو گیا۔ اب دیکھیے آگے سوال دیکھیے، پہلا سوال آپ کا ہے، پہلا سوال ہے گلوبل وارمنگ کیسا مسئلہ ہے؟ کیسا مسئلہ ہے؟ تو سنگین۔ کیا ہے؟ سنگین ہے۔ کیسا مسئلہ ہے؟ تو سنگین، سنگین معنی خطرناک ہے۔ کیا ہے؟ خطرناک، ڈینجرس جس کو بولتے ہیں، سنگین مسئلہ ہے۔ پھر آگے سوال آپ کا، سوال نمبر 2 ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ گیس میں کتنا اضافہ ہوا؟ کاربن ڈائی آکسائڈ گیس میں کتنا اضافہ کتنا بڑھ گیا؟ تو 31%۔ کتنا ہے؟ 31% بڑھا۔ کتنا؟ 31%۔ پھر آگے سوال آپ کا ہے،
زمین کا درجہ حرارت گزشتہ 100 سالوں میں کتنا بڑھ گیا؟ زمین کا درجہ حرارت میں ٹمپریچر گزشتہ میں پاسٹ 100 سال کو بولتے ہیں ایک صدی. 100 سال کو صدی بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ صدی، جس کو ہندی میں شتابدی کہتے ہیں. یہ 100 سال کہتے ہیں. کیا گزشتہ 100 سال میں کتنا بڑھ گیا ہے؟ تو 0.75 سیلسیس. 0.75 سیلسیس. پھر آگے ہے آپ کا سوال ہے نظام شمسی میں زمین کی کیا حیثیت؟ دیکھیے آگے نا، زمین کی نظام شمسی میں زمین کی کیا حیثیت ہے؟ کیا سیارہ ہے؟ زمین کیا ہے؟ دوسرے کے چکر لگاتا ہے نا، اسے زمین کیا سیارہ ہو آپ کا. پھر آگے سوال آپ کا ہے زمین کی درجہ حرارت میں جو اوسط اضافہ ہو رہا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ یعنی زمین کی درجہ ٹمپریچر میں جو اوسط دھیرے دھیرے اضافہ بڑھ رہا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں گلوبل وارمنگ. کیا کہتے ہیں؟ گلوبل وارمنگ. پھر آگے سوال آپ کا ہے بال وگیان کانفرنس کب منعقد ہوا؟ بال وگیان کانفرنس کب منعقد ہوا؟ 2008 عیسوی میں. کب ہوا تھا؟ 2008 عیسوی میں. پھر آگے سوال آپ کا ہے بال وگیان کانفرنس ہندوستان کے کس شہر میں منعقد ہوا؟ بال وگیان کانفرنس ہندوستان کے کس شہر میں منعقد ہوا؟ کہاں ہوا؟ تو دیماپور میں. کہاں ہوا تھا؟ دیماپور. پھر آگے سوال آپ کا ہے کیوٹو میں گلوبل وارمنگ پر کانفرنس کب ہوئی تھی؟ یعنی کیوٹو میں گلوبل وارمنگ پر کانفرنس کب ہوئی تھی؟ جس کا صحیح جواب آپ کا ہے 2007 میں. کب ہوئی تھی؟ 2007 عیسوی میں. پھر آگے سوال آپ کا آخری سوال جو ہے گلوبل وارمنگ کانفرنس میں کون مشہور سائنسداں شریک ہوئے تھے؟ کون سائنسداں شریک ہوئے تھے گلوبل وارمنگ کانفرنس میں؟ کون مشہور سائنسداں شریک ہوئے تھے؟ ٹھیک ہے، اے پی جے عبد الکلام. دیکھیے ابوالکلام الگ ہے، مولانا ابوالکلام آزاد الگ ہے، اے پی جے عبد الکلام الگ ہے. اے پی جے عبد الکلام نے اسی کانفرنس میں کہا تھا کہ 10 سے لے کے 17 سال کے بچے اگر پورے ہندوستان کے 5 پیڑ لگا دے تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائیں گے. یہ انہوں نے ایک لیکچر دیے تھے. کون؟ گلوبل وارمنگ کانفرنس کے مشہور سائنسداں اے پی جے عبد الکلام نے یہ جادو منتر بتائی تھی. امید ہے کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے ہوں گے تو شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں. چلیے تب تک انشاءاللہ ایک دوسرے ویڈیو کے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.